اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سورہ انفال کا چوتھا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے جب کافر لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بری بری تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں یا نعوذ باللہ آپ کو قتل کر ڈالے، اور وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالی اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہوتی ہے۔ کفار مکہ نے جب یہ دیکھا کہ اسلام تیزی سے مکہ المکرمہ میں پھیل رہا ہے اور مدینہ المنورہ میں بھی لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے باہمی مشاورت کے لیے قریش کے سردار اور صاحب رائے لوگوں کو دار النجوہ میں جمع کیا، جسے مکہ المکرمہ کے پارلیمنٹ ہاؤس کا درجہ حاصل تھا۔ انسانی شکل میں شیطان بھی آ ٹپکا اور اس نے اپنے آپ کو نجد کا سردار بتلایا اور کہنے لگا کہ محض قریش کی خیرخواہی کے جذبے سے مشورہ دینے کے لیے آیا تھا۔ جب سب یہ افراد جمع ہو گئے تو اب اصل گفتگو شروع ہوئی، جس میں مختلف تجویزیں پیش کی گئی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ان تجاویز کا ذکر کیا ہے۔ بعض نے رائے دی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو گرفتار کیا جائے، بعض نے رائے دی کہ نہیں، آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، اور بعض نے رائے دی کہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیا جائے، اور فیصلہ اسی پر ہوا کہ مختلف قبیلوں سے ایک ایک جوان سب مل کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر حملہ آور ہو۔ اسی پر مجلس کا اختتام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ ہو چکا تھا، مگر آپ وہاں سے اللہ تعالی کی قدرت کاملہ سے اس طرح نکل آئے کہ وہ آپ کو دیکھ نہ سکے، اور اللہ نے آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور ایک وقت وہ تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ، اگر یہ قرآن ہی وہ حق ہے جو تیری طرف سے آیا ہے تو تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، یا ہم پر کوئی اور تکلیف دے، عذاب ڈال دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اور اے پیغمبر، اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ ان کو اس حالت میں عذاب دے جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور اللہ اس حالت میں بھی ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جب وہ استغفار کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے مستحق تو اسی بات کے تھے کہ ان پر عذاب نازل کیا جائے، لیکن دو وجہ سے اللہ تعالی نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ ایک وجہ تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مکہ المکرمہ میں موجود ہے، اور آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آ سکتا، کیونکہ نبی کی موجودگی میں اللہ تعالی کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتا۔ جب نبی بستی سے نکل جائے تب عذاب آتا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو رحمت للعالمین بنا کر آپ کو بھیجا گیا، اس لیے آپ کی برکت سے عذاب عام اس امت پر نہیں آئے گا۔ دوسری وجہ اہل مکہ پر عذاب نہ آنے کی یہ تھی کہ وہ استغفار کرتے تھے۔ یہاں مکہ المکرمہ کے تمام باشندوں کا استغفار کرنا مراد ہے یا ان میں سے صرف اہل ایمان کا؟ تو یہاں پر دونوں قول نقل کیے گئے ہیں کہ مشرکین جیسے بھی تھے بہرحال اللہ کے وجود کا اقرار بھی کرتے تھے، اور اپنے خیال کے مطابق اس اللہ کی عبادت اور استغفار بھی کرتے تھے۔ یہ استغفار اگرچہ آخرت کے عذاب سے بچانے میں تو ان کے لیے فائدہ مند نہ تھا، مگر اس کی وجہ سے ان پر دنیا میں ویسا آسمانی عذاب نازل نہیں ہوا جیسے قوم عاد، قوم سمود وغیرہ پر نازل ہوا تھا، جو ان کا نام و نشان ہی مٹا دیتا۔ اور اگر اس سے کمزور مسلمانوں کا استغفار مراد لیا جائے جو اپنے مجبوریوں کی بنا پر مکہ المکرمہ سے ہجرت نہیں کر سکے تھے، تو پھر کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ گویا اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ جس معاشرے میں استغفار کی کثرت ہو، جو لوگ استغفار کرتے ہو، تو استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان سے عذاب ٹال دیتا ہے۔
لہٰذا ہمیں بھی استغفار کرنا چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ نے قرآن میں نبی سے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر. آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں اور استغفار کریں، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی تو بخشے بخشائے ہے اور نبی کی ذات معصوم ہوتی ہے، لیکن نبی کے ذریعے سے گویا ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین كفروا الى جہنم يحشرون. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اپنے مال سے اس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے. نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ خرچ تو کریں گے مگر پھر یہ سب کچھ ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا اور آخرکار یہ مغلوب ہو جائیں گے، اور آخرت میں ان کافر لوگوں کو جہنم کی طرف اکٹھا کر کے لایا جائے گا. جنگ بدر میں شکست کے بعد قریش کے سرداروں نے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا تھا کہ اس سے ایک بڑی جنگ کی تیاری کریں، اور اس تیاری میں انہوں نے بے پناہ مال خرچ کیا تھا. بعض روایات کے مطابق بچ کر آ جانے والے تجارتی قافلے کا رأس المال اور نفع دونوں یا صرف نفع انتقام کی نظر کر دیا گیا تھا. گویا غور کیا جائے تو اس سے یہ بات بالکل واضح معلوم ہوتی ہے کہ کافر اور دشمنان اسلام چاہے ماضی میں ہو یا موجودہ دور کے اندر یہ سب اشاعت اسلام کا راستہ روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ خرچ کرنا ان کے لیے ہمیشہ باعث حسرت ثابت ہوا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ سرمایہ حسرت ہی ہوگا. آج کی دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو دبانے کے لیے لاتعداد اخبار، رسائل اور کتابیں شائع کی جا رہی ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں ویب سائٹس، ٹی وی اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اربوں کھربوں ڈالر اسلحہ کی تیاری پر خرچ کیے جا رہے ہیں. بے شمار تنخواہ دار لوگ، جماعتیں، این جی اوز اور افراد اس مذموم مہم میں شریک ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ وہ بے تحاشا ڈالرز اور پاؤنڈز خرچ کر کے اسلام کی آواز کو، جو کہ حقیقت میں فطرت کی آواز ہے، دبانے میں کامیاب ہو جائیں گے. مگر ان کا یہ خیال دیوانے کے خواب سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اسلام کی مخالفت کرنے والوں کے لیے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کے لیے ایسے لوگ، ایسے جماعتوں کے مقدر میں ذلت اور رسوائی، ناکامی اور پسپائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسلام کے غلبے کا فیصلہ کر رکھا ہے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ میں اور میرا رسول ہی بلا آخر غالب آئیں گے. ایسے مخالفین کو دنیا میں ندامت اور حسرت سے دوچار ہونا پڑے گا اور آخرت میں ان سب کو جانوروں کی طرح ہنکا کر دوزخ میں گرا دیا جائے گا. قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولین وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ کفر سے باز آ جائے تو ان کے وہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو ان سے پہلے ہو چکے، اور اگر انہوں نے اپنی پرانی حرکتیں جاری رکھی تو پہلوں کے بارے میں جو سنت الہی رہی ہے، جو اللہ کا دستور رہا ہے، وہی ان کے بارے میں بھی رہے گی. کفر سے باز نہ آنے کی صورت میں تم ان سے اس وقت تک جنگ کرتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے. اور اگر یہ باز آ جائے تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر انہوں نے اعراض کیا تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارا کارساز ہے. نعم المولا و نعم النصیر. وہ بہت ہی اچھا مولا اور بہت ہی اچھا مددگار ہے. مسلمانوں سے جنگ کے بعد کفار کے سامنے دو ہی راستے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں تو سارے گناہ معاف ان کے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے فتنہ اور فساد سے باز آ جائے اور قبول اسلام کی صورت میں کسی کو ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنائے. ان دونوں صورتوں میں مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بھی اپنی تلوار نیام میں ڈال لیں.
اور اگر کافر یہ دونوں صورتیں نہ اپنائے، نہ تو وہ اسلام قبول کرے اور نہ ہی پرامن طریقے سے رہنے پر آمادہ ہو، تو پھر مسلمانوں کو غفلت کی نیند سونے کے بجائے جہاد اور قتال کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ اگر وہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تو یقیناً انہیں اللہ کی نصرت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہر اس فرد اور جماعت کا والی اور مددگار ہے جو واقعی اس سے دوستی لگائے اور اللہ کے دین کی مدد کرے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسلمانوں یہ بات اپنے علم میں لیاؤ کہ تم جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول اور ان کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے جس کی ادائیگی تم پر واجب ہے۔ دشمن کا جو مال جہاد کے دوران مجاہدین کے ہاتھ آیا ہو وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس کے تقسیم کا اصول بیان فرمایا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنا مال اس طرح حاصل ہو اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ ان میں سے 4 حصے تو مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے اور 5واں حصہ بیت المال میں داخل کیا جائے گا۔ پھر بیت المال کے اس 5ویں حصے خمس کو کس طرح خرچ کیا جائے گا، اس کی تفصیل کرتے ہوئے اس آیت نے اول تو یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ مال اصل میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اسی کے حکم کے تحت تقسیم ہوگا۔ اس کے بعد اس کے 5 مصارف بیان فرمائے گئے ہیں۔ ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، دوسرا حصہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ داروں کا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اسلام کی نصرت میں بڑی قربانیاں دی تھی، اور ان کے لیے زکوٰۃ کا مال بھی حرام قرار دیا گیا تھا، اور بقیہ 3 حصے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ تھا جمہور کے نزدیک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ آپ کے رشتہ داروں کے حصے کے بارے میں البتہ فقہا کا کچھ اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ حصہ اب بھی باقی ہے، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب کو بطور استحقاق کے دینا ضروری ہے، چاہے وہ حاجت مند ہو یا مالدار ہو۔ لیکن دوسرے فقہا، تمام فقہا اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ حاجت مند ہو تب تو انہیں دوسرے حاجت مندوں پر ترجیح دے کر اس خمس میں سے دیا جائے گا، اور اگر وہ حاجت مند نہ ہو تو ان کا کوئی مستقل حصہ نہیں ہوگا۔ اور اس آیت مبارکہ میں جنگ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے، یعنی وہ دن جس میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہو گیا کہ 313 بے سر و سامان لوگوں نے 1000 مسلح فوج پر معجزانہ طور پر غالب آ گئے، اور جو چیز اس دن نازل کی گئی تھی اس سے مراد فرشتوں کی مدد اور قرآن کریم کی وہ آیات ہے جو اس دن مسلمانوں کی تسلی کے لیے نازل کی گئی۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم۔ اس آیت مبارکہ میں میدان جنگ کا نقشہ بتایا جا رہا ہے۔ بدر ایک وادی کا نام ہے، اس کا وہ کنارہ جو مدینہ المنورہ سے قریب تر ہے اس پر مسلمانوں کا لشکر تھا، اور وہ کنارہ جو مدینہ المنورہ سے نسبتاً دور ہے اس پر کفار کا لشکر تھا، اور قافلے سے مراد ابو سفیان کا قافلہ ہے جو اس وادی کے نیچے کے جانب ساحل سمندر کی طرف بچ کر نکل گیا تھا، جس کا تفصیلی واقعہ ماقبل آیات میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی آیات پر عمل کرنے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔